خداوند آپ کو برکت دے۔ کرسمس یہ بڑا دن ہے، اس کو بڑا دن کہا گیا۔ یہ بڑا دن ہے، اس کے بڑا دن ہونے کی وجہ جو ہے، اس دن ایک بہت بڑا کام ہوا اور جو سب سے بڑا ہے وہ مجسم ہو کر وہ ہمارے درمیان میں وہ آیا ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ اس لیے یہ دن جو ہے وہ بڑا دن اس لیے کہلایا، یہ اس کے سبب سے بڑا دن کہلایا جو سب سے بڑا ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں وہ انسان بن کے آیا ہے۔ ایک حوالہ پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل میں سے، لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب، آٹھویں آیت سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے جیگلی۔ اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت ہو۔ خدا مسیح یسوع کی جب پیدائش ہوئی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اس وقت یہ واقعہ جو ہوا، یہ اس وقت کا ہے جو یہاں پہ مرقوم کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ وہ آیا اور آ کر ان گڈریوں کے پاس کھڑا ہو گیا، اور اگلی بات لکھی ہے، خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ جو جلال ان کے چوگرد چمکا ہے، کس کا جلال لکھا ہوا ہے؟ خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا۔ اس سے پہلے کہ بشارت یہ سنائی جائے، اس سے پہلے یہ بشارت دی جائے، اس سے پہلے یہ پیغام ان کو سنایا جائے، پہلے کیا ہوا جی؟ پیغام کے بعد چمکا، یا پیغام بشارت سے پہلے بعد میں چمکا، یا پہلے؟ کیا لکھا ہے؟ پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بشارت خداوند کے جلال میں دی گئی ہے۔ یہ بشارت جو ہے وہ خداوند کے جلال میں دی گئی ہے، اسی نور اور اسی تجلی میں یہ بشارت دی گئی ہے۔ اور بشارت کیا ہے؟ بشارت یہ ہے، ہاں، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اس نے اس کو یہاں سے شروع کیا، فرشتے نے، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اس پہ ذرا غور کریں جی۔ امت، ساری امت، اس کو ایک خوشی کی خبر سنائی گئی۔ اس خوشی کی خبر کے ساتھ جو ہے وہ فرشتے بھی گا رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، دیکھا نا؟ وہ ساتھ ہی جو ہے وہ فرشتوں کی جو ہے وہ ایک گروہ گیت گاتی ہوئی آئی، گیت بھی گائے جا رہے ہیں، تمجید بھی ہو رہی ہے، ستائش بھی ہو رہی ہے۔
اور ستائش شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے کیا لکھا ہوا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید، ستائش شروع ہوئی ہے عالم بالا، آسمان سے اترے نا یہ گروہ، آسمانی گروہ جو ہے یہ آسمان سے اتر کر آسمان سے تمجید اور ستائش کرتی ہوئی آ رہی۔ مسیح خداوند پیدا ہوا، تمجید کہاں پر شروع ہو گئی؟ پہلے آسمان پر، اور آسمان سے فرشتے تمجید کرتے ہوئے اس زمین پر آئے ہیں۔ تو خوشی جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی جی؟ آسمان بھی تیسرے آسمان سے، کیا لکھا ہوا جی؟ عالم بالا، تمام عالموں سے، جتنے بھی ہیں تمام عالموں سے اوپر عالم بالا۔ یہ عید جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی جی؟ یہ عید شروع ہوئی ہے، خوشی منانا کہاں پہ شروع ہوئی جی؟ ٹھیک ہے جی، صرف اتنا نہیں ہے کہ خداوند خوش، بلکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند خوش، ٹھیک ہے جی، پھر ہمیں نظر آتا ہے فرشتے خوش، پھر نظر آتا ہے فرشتے تمجید کرتے ہوئے، تمام عالموں میں سے تمجید اور ستائش کرتے ہوئے گزرے، زمین کے اوپر آئے، اور جہاں جہاں پہ یہ ہیں وہاں پہ خدا کا جلال وہ جو ہے وہ چمک رہا ہے، اور وہیں پہ ستائش اور تمجید جاری ہے۔ اور یہ کہا تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ اب جب گڈریوں کو یہ خوشی کی بشارت ملی، گڈریے گئے، انہوں نے جا کے خداوند مسیح یسوع کو دیکھا، وہ بھی خوش، انسان بھی خوش، فرشتے بھی خوش، خدا بھی خوش، اور خوشی منائی جا رہی ہے تمام عالموں میں خوشی منائی جا رہی ہے۔ ایک تھا جو خوش نہیں تھا جی، ایک خوش نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے کون خوش نہیں تھا؟ شیطان، ابلیس۔ اسے یہ پتا ہے، کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کر دے۔ ابلیس کو اپنی تباہی نظر آنا شروع ہو گئی، ابلیس کو جو ہے وہ نظر آنا شروع، اب تو میں گیا، وہ خوش نہیں تھا جی۔ پھر جو ابلیس کے ناپاک فرشتے، ٹھیک ہے، روحیں بدروحیں ناپاک، وہ بھی وہ خوش نہیں۔ وہ یسوع مسیح سے ایک شخص میں لشکر تھا، اسے کہنے لگی تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے کے لیے آ گیا۔ وہ بھی جو ہے وہ خوش نہیں۔ اور جو ابلیس کے فرزند ہیں وہ بھی جو ہے وہ بھی خوش نہیں۔ ابلیس کے فرزند کی جو ہے وہ خوبی کیا ہے جی؟ ابلیس کے فرزند، بعض یہودیوں سے یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس ہو کیونکہ اس کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ خدا کی خواہش کیا؟ خدا خوش ہو، اور خدا کہ جب میں خوش ہوں تو تم نے رونا ہے۔ خدا ایسا کہے گا؟ نہیں، وہ تو کہتا ہے ساری امت کو خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ جب امت کو خوشی کی بشارت ملے تو آپ بتائیں امت کو خوش ہونا ہے یا نہیں؟ ہونا ہے۔ امت کو خوشی منانی ہے، اور جو خوشی دین میں منائی جائے اسے عید کہتے ہیں۔ جو خوشی دین میں منائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ شادی کی جو خوشی ہے اس کو عید بولتے ہیں؟ نہیں بولتے۔ جو پیدائش کی جو کسی کے گھر میں برتھ ڈے ہو اس کی جو خوشی ہے اس کو عید کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ کوئی پاس ہو، کسی کا کاروبار بڑھے، کسی کو اس کو عید کہتے ہیں؟ نہیں کہتے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ جو خوشی دین میں منائی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عید۔ اب امت کو کہا جا رہا ہے خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ امت کیا کرے؟ خوشی منائے یا نہ منائے؟ خوشی منائے۔ وہ بھائی نے بولا نا کچھ لوگ ایسے، تو مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا یہیں سے شروع کروں گا جی۔ امت کا کام ہے خوشی کی خبر سن کر خوشی منانا، کیونکہ خدا خوش، پاک فرشتے خوش، ٹھیک ہے، راست باز خوش، خداوند کے لوگ خوش، جن سے وہ راضی وہ خوش۔ اور کون خوشی نہیں منائے گا جی؟ شیطان کی بدروحیں روحیں اور شیطان کے فرزند جو شیطان کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے، وہ خوشی نہیں منائیں گے جی۔ پھر ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے جی
کس تاریخ پہ منانی ہے؟ ابھی میں یہ لمبا وہ کوئی سیمینار نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں میں کر کے، ٹھیک ہے جی، تو میں ان چیزوں کے جواب سادہ سادہ دے رہا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ تاریخ کوئی نہیں ہے بھائی، تاریخیں بدلتی ہیں زمین پر، اور زمین پر بھی وہ بدلتی ہیں خط استوا پر، اکویٹر پر، درمیان میں جب زمین گھومتی ہے 24 گھنٹے میں دن رات جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جی۔ ہاں، آسمان پر یہ والا کیلنڈر چلتا ہے جو زمین پر ہے، یہ کیلنڈر تو نہیں چلتا۔ تو یہ عید کہاں کی؟ یہ زمین کی ہے، یہ زمین سے تو شروع ہی نہیں ہوئی، عید کہاں سے شروع ہوئی؟ آسمان سے۔ اور جب زمین نے مٹ جانا ہے، ہم تو نئی زمین اور نئے آسمان کے انتظار میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاریخیں ہم اس کے ساتھ جوڑ کے رکھے تاکہ جب زمین مٹ جائے، زمین کی تاریخیں مٹ جائیں تو ہمارا بھی سارا کچھ ساتھ مٹتا جائے۔ نیا عہد نامہ کبھی تاریخ نہیں دیتا جی، اس لیے کہ وہ روح کا عہد ہے۔ اس کے لیے لکھا ہوا نا کرنتھیوں دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب کے اندر اس طریقے سے لکھا یہ روح کا عہد ہے۔ جب روح کا عہد ہے، اس کا مادیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرنے کے لیے آیا؟ سنیں جی، وہ یہ کرنے کے لیے آیا کہ ہمیں فنا سے نکال کر بقا میں داخل کرنے کے لیے، ہمیں تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کرنے کے لیے آیا، وہ ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا، وہ ہماری بشریت کو الوہیت میں لے گیا، اور وہ اس لیے آیا کہ بشریت کو کہاں پہ لے جائے جی؟ الوہیت میں لے جائے۔ کچھ لوگ یہ باتیں نہیں مانتے ہیں، لیکن یہ عین کتاب مقدس کے مطابق ہے۔ تم نور نہیں ہو انسانوں اپنی ذات میں، نور ایک ہی ذات ہے، نور ذات ہے خداوند کی۔ ہم جو ہے وہ نور ہوتے ہیں کس سبب سے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے، مسیح یسوع کے بغیر نور نہیں ہے۔ لکھا تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں، تو پہلے خداوند میں ہوں گے تو پھر نور ہوں گے، خداوند میں نہیں ہوں گے تو نور نہیں ہوں گے۔ وہ نور ذات ہے، وہ نور جو ہے وہ کس اعتبار سے نور ہے؟ وہ ذات کے اعتبار سے نور ہے، اور جب ہم جو ہے وہ اس ذات میں لگائے جاتے ہیں، لیکن نا درجہ بدرجہ اسی جلالی صورت پر ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہوا ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ جب ہم اس ذات میں لگائے جاتے ہیں تو تب یہ بات کلام کی جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے کہی ہم پر صادق آتی ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور اس کے لیے لکھا ہے حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کو تھا، وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، دنیا نے اسے نہ پہچان۔ وہ تو ہو گیا جی حقیقی نور، اور اس نور کے سبب سے پھر ہم بھی کیا ہو گئے؟ نور۔ وہ آیا ہی اس لیے، بڑا دن کیا، ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے، اور وہ بڑا کام کرنے کے لیے کہ ہمیں نور میں داخل کرنے کے لیے، دوسری اور ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے۔ ایک بات جو ہے آپ نے جانی ہے، میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو جب کہا جاتا تھا یسوع مسیح کنگ آف کنگز، تو میں پھر جو ہے وہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کو سوچنا شروع کر دیتا تھا، ٹھیک ہے جی، دنیا کے اوپر بڑے بڑے بادشاہ آئے، ٹھیک ہے، تو میں اس طریقے سے جو ہے وہ سوچا کرتا تھا۔ لیکن خداوند کے روح نے جو مجھے مکاشفہ دیا، آپ کے سامنے چند جملوں میں اس کو جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ جب میں نے اس چیز کو سمجھا کہ وہ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ، تو جب خدا نے اس گولے کو بنایا، اس کے اوپر ساری مخلوقات کو بنایا، اور ساری مخلوقات بنانے کے بعد اس نے اس کے اوپر آدم کو بنایا، اور اسے کیا کہا؟ زمین کو معمور و محکوم، یعنی حکومت کر زمین کے اوپر، ٹھیک ہے، ہر ایک شے کے اوپر تو اختیار رکھ، اسے اختیار بخشا، اسے حکومت بخشی، اور انسان جو ہے وہ اس زمین کے گولے کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ بادشاہی کرتا ہے، ستارہ ہے آدم۔ ایک اور بھی بادشاہ تھا، صبح کا روشن ستارہ، اس کے لیے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قیمتی پتھر اس کی پوشش کے لیے تھے، ٹھیک ہے جی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اور ابلیس نے یہ چاہا کہ وہ اپنا تخت وہ تمام خدا کے ستاروں سے بلند کرے اور خدا کے برابر اپنا تخت لگائے۔ یہ بات یاد رکھیں جی، اوپر خدا اور خدا کے بعد
اس زمین کے اوپر، خدا کے بعد اس زمین کے اوپر اس نے کسے بادشاہی بخشی تھی؟ انسان کو، انسان کو بادشاہی، بیچ میں اور کوئی نہیں ہے جی، خدا اور خدا کے بعد انسان کو، کیونکہ اس نے نیک و بد کی پہچان کا درخت لگا کر حکم دے دیا تھا کہ اس درخت میں سے نہ کھانا۔ یہ حکم کس لیے دیا تھا؟ تاکہ آدم کو پتا ہو کہ میرے اوپر ایک حکم رکھنے والا ہے، اور اسے پتا ہو کہ میں ٹھیک ہے میں اختیار رکھتا ہوں، لیکن میرے اوپر بھی ایک اختیار رکھنے والا ہے۔ اب کیسے وہ خدا کے ماتحت ہے؟ جب وہ اس کا حکم مان رہا ہے تو کس کے ماتحت ہوا جی؟ اس کے ماتحت۔ اور اگر ابلیس آ گیا، ابلیس نے آ کے اس کو ورگلا لیا، اس کو ورگلا کے اپنی باتوں میں لا کے اپنی بات منوا لی، ہاں، پھر وہ کس کے جی چلا؟ لکھا ہے کہ موت نے سب پر بادشاہی کی۔ جب اس گولے کا بادشاہ جو انسان بنایا گیا تھا وہی ابلیس کی جو ہے وہ بادشاہی میں چلا گیا، اس کے اوپر ہو گیا نا، تو موت نے کیا کیا؟ بادشاہی کرنا شروع کر دی جی۔ انسانیت کے اوپر شیطانیت نے بادشاہی کی۔ آپ پادری ہیں، مجھے جو ہے وہ زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، میں بات ذاتوں کی کر رہا ہوں۔ انسانیت کے اوپر کیا کیا جی؟ شیطانیت نے بادشاہی کرنا شروع کر دی۔ اب وہ تو ہو گیا جی، اس کا بادشاہ ہو گیا۔ خداوند مسیح یسوع جو خدا کا بیٹا بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اس زمین کا نہیں ہے۔ اس کے لیے لکھا ہوا ہے پہلا آدمی جو ہے وہ خاکی تھا، ٹھیک ہے، اور پچھلا آدمی وہ کون کیسا ہے جی؟ آسمانی ہے، وہ آسمانی، وہ نور، وہ خدا کا بیٹا، خدا کا بیٹا جو خدا ہے، وہ نور ہے، وہ آسمان کی بادشاہی لے کے بادشاہ ہے نا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اس وقت کیا ہوا؟ آسمان پر ایک ستارہ چمکا، اور ستارہ چمک کے کیا بتا رہا تھا؟ کہ یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ وہ بادشاہی لے کے آیا جس بادشاہی کے اوپر کوئی اور دوسری بادشاہی نہیں ہو سکتی۔ وہ بادشاہ، اور وہ ذات کے اعتبار سے وہ انسانیت کا وہ بادشاہ، وہ فرشتوں کا وہ بادشاہ، وہ جو شیطانیت، میں ذاتیں بول رہا ہوں اس لیے میں یہ لفظ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اس کے متی اس سے باہر نہیں ہو سکتے جی۔ جو شیطانی ہے، جو شیطان ہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کے متی، اس کے حکم سے باہر جا ہی نہیں سکتا شیطان۔ وہ اس کا بھی بادشاہ، وہ سب کا بادشاہ نا۔ وہ تو حکم کر رہا تھا کہ اس شخص میں سے نکل جا، بدروہیں کیا کرتی تھی؟ نکل جا، حکم مانتی تھی اس کا۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جمادات کا وہ بادشاہ، اس نے ہوا کو، پانی کو حکم دیا، ہوا اور پانی تھم گئے۔ نباتات کا وہ بادشاہ، درخت کو اس نے کہا تجھ سے کوئی اب پھل نہ کھانے پائے گا، درخت اسی گھڑی سوکھ گیا۔ اور موت کے اوپر وہ بادشاہی کرتا ہے، اس نے جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیا، 1 دن کا ہو 4 دن کا ہو، اور اب ان کو زندہ کرے گا جو صدیوں کے ہیں۔ جسے بیٹا جسے چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ زندہ کر۔ وہ اس کا بادشاہ، موت کے اوپر غالب آنے والا وہ بادشاہ جو ہے وہ کیا ہوا جی؟ وہ بادشاہی لے کے وہ آ گیا ہمارے درمیان۔ یہ بڑا دن ہے بھائی، یہاں پر جو ہے وہ نیا انسان پیدا ہوا ہے۔ نئے اور پرانے انسان میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو پرانا تھا وہ خاکی، بائبل مقدس میں اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں، اور نئے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ نیا آسمانی۔ پرانے کے لیے لکھا ہے وہ زندہ نفس بنا، اور نئے کے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ زندگی بخشنے والی اور روح بنا، وہ نور، وہ جو زندگی بخشتا ہے، اس کے لیے وہ زندگی کا کلمہ لکھا ہے یوحنا اس کا 1 باب، لکھا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اور جسے ہم نے سنا اور دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا،
یہ زندگی ظاہر ہوئی اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر۔ یہ زندگی کہاں سے آئی جی؟ باپ کے ساتھ اوپر سے یہ زندگی آئی۔ تو بیان یہ کر رہا تھا کہ یہ تو یہ شخص جو آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ خدا کا بیٹا خدا عالم بالا سے، وہ کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں۔ جب یہ وہاں سے آیا ہے تو یہ عید شروع ہوئی کہاں سے؟ آسمان سے۔ اس لیے اس عالم کے مطابق اس کی تاریخیں نہیں ہیں۔ ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی نئے عہد نامے میں تو کوئی تاریخ ہی نہیں ہے، تو اس عالم میں ٹھیک ہے جی نیا عہد نامہ تاریخ ہے، کیونکہ جب زمین مٹ جائے گی، جب کیلنڈر مٹ جائے گا، جب تاریخیں مٹ جائیں گی، اس وقت بھی ہم یہی شادمانی جو ہے وہ اسی شادمانی سے ہم منا رہے ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں ہماری نجات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ہماری نجات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 4 عیدیں مسیحیت میں ہاں جو بڑے زور و شور سے منائی جاتی ہیں، اور ان چاروں عیدوں کا واسطہ جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہے جی۔ یہ زمین کے واقعے کی نہیں ہے۔ آپ لے لیں بڑا دن، ٹھیک ہے جی، اس میں کیا ہوا جی؟ وہ جو خدا کا بیٹا خدا ہے اس نے جب جنم لیا تو اس نے کیا کیا؟ ہماری بشریت کو اس نے لے لیا، اور مسیح میں 2 ذاتوں کا اجتماع ہمیں نظر آتا ہے، الوہیت اور بشریت۔ جلدی چل رہا ہوں نا، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، پادری ہیں سارے جی، میں صرف ایسے ہی ذکر کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ الوہیت اور بشریت، اس نے جو کیا کیا جی؟ اب الوہیت اور بشریت مسیح میں وہ کیا ہو گئی جی؟ وہ جو ہے وہ جمع ہو گئی، وہاں پہ اس کا اجتماع ہو گیا۔ اور جب وہ مصلوب ہوا، مر گیا، اور قبر میں سے جب وہ زندہ ہو کے نکلا تو وہ جو تھا جلالی تھا، اس نے وہ جو بشریت پہنی اس کو کہاں پہ لے گیا؟ جلال میں لے گیا۔ اور جب وہ عالم بالا پر وہ اٹھایا گیا، ٹھیک ہے، عید قیامت مسیح دوسری ہوگی، تیسری عید صعود، جب وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو وہی بشریت جس کو اس نے الوہیت میں داخل کیا کہاں پہ لے گیا جی؟ اس کو جو ہے وہ عالم بالا پر لے گیا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر عید پینتیکوس، اس میں روح القدس، ہاں وہی ذات، وہ کیا ہوا؟ وہ اب ہمیں اس عالم میں اس جگہ پر ہمیں مل گئی۔ تو ہماری تو چاروں عیدوں کا واسطہ آسمان کے ساتھ ہے۔ تو تم زمین کی تاریخیں ڈھونڈتے ہو، ہاں ہم نے ایک تاریخ کے اوپر ابھی بات نہیں کروں گا بھائی صاحب، میں نے وہ ساری آپ کے ایک ہی جملے کے اوپر باتیں کر دیجیے۔ وہ جو تاریخیں زمین کے اوپر کلیسیا نے بنائی وہ بھی درست ہیں جی۔ کسی وقت پر جس کا بھی جی چاہے، جس ٹائم پہ بھی چاہے، میں اس کو جو ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ یہ 25 دسمبر بالکل صحیح اور درست ہے۔ پتہ وجہ کیا ہے کہ لوگ کیوں اس کو ہٹانا چاہتے ہیں؟ لوگ اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اے ڈی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو اس کے لیے جو ہے انگلش میں کہا جاتا ہے جی، اس کے لیے کہا جاتا ہے یعنی اگر بی سی آ جائے، بیفور کرائسٹ بھی اس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے، یعنی قبل از مسیح، بعد از مسیح۔ یہ جو کیلنڈر ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مسیح جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ عیسوی جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یسوع مسیح کا 8ویں دن ہیکل میں ختنہ ہوا تو اس وقت پر وہ پکارا گیا یسوع، اس کا نام کیا ہے؟ یسوع۔ اور جب پکارا گیا یسوع مسیح، جب یسوع پکارا گیا تو وہیں سے سال شروع ہو گئے جی، وہیں سے وہ ہے جی آپ کی پہلی جنوری جب اس کا نام بولا گیا یسوع، جب آپ کو یہ نام بخشا گیا، یسوع جس نام میں سب معجزے ہوتے ہیں، یسوع جس نام سے شیطان ڈرتا ہے، یسوع جب وہ بولا گیا وہ سال بدل گئے، دن بدل گئے، فتح ہو گئی۔ اور اسی وقت پر جو ہے وہ وہیں سے سال جو ہے وہ کیا ہو گیا جی؟ شروع ہو گیا۔ 25 کو ہلاؤ گے کیسے؟ کیونکہ 8ویں دن ختنہ، 8 دن، ذرا 7 دن پیچھے جا کے 8ویں دن پہ آؤ، 25 آئے گی۔ سازش یہ کر رہے ہیں کسی طریقے سے 25 کو ہٹاؤ تاکہ یہ عیسوی نہ کہلائے، تاکہ یہ سال مسیح کے نہ کہلائیں۔
یہ سازش ہے. اور اس سازش میں کیا ہوتا ہے جی؟ لوگ جھوٹ بولتے. ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے نا, تو ابلیس کے فرزند جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ جھوٹے. جو کہتے ہیں کہ یہ تاریخ صحیح نہیں, جو یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, جو یہ کہتے ہیں یہ منانا غلط ہے, کوئی جو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کرسمس ٹری کیوں بنا لیا؟ بھائی ہم نے تو بنایا زندگی کے درخت کی نسبت سے, اس لیے ہم نے کرسمس ٹری بنایا. کیونکہ پڑھو اس میں زندگی کے درخت کا ذکر پہلی کتاب میں بھی پڑھ لو گے, آخری کتاب میں بھی پڑھ لو گے. اور جو پیدا ہوا وہی شاخ یسوع ناصری جو نیسر ہے, نیسر شاخ ہے, وہی جو ہے وہ پیدا ہوا. اور ہم بتاتے ہیں یہی زندگی کا درخت ہے, اس لیے یہ بناتے ہیں, یہ بتانے کے لیے. اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ دیا گیا ایک کریکٹر جو ہے وہ بنایا گیا. وہ کہتے ہیں نا کرسمس فادر, کرسمس فادر. وہ کسی نے مجھے ایک بھیجا, اس نے کہا جی ٹی اور اے آخری کرو تو سینٹا جو ہے وہ سیٹن بن جاتا ہے. اور خدا برائی سے بھلائی پیدا کرتا ہے. آپ سیٹن کو جو ہے وہ بدلو, ہاں جو برے ہیں ان کو وہ اچھا کرنے کے لیے آیا. خیر, میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ بیان کر رہا ہوں کہ کرسمس منانا آئین کتاب مقدس کے مطابق ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہ مناؤ, وہ شیطانی تعلیم ہے. فرشتے نے کہا خوشی کی خبر دیتا ہوں تو خوشی مناؤ. اور جو خوشی دین میں منائی جائے وہ کیا ہوتی ہے جی؟ عید کہلاتی ہے. اس لیے عید منانا واجب ہے. لکھا ہوا ہمارا بھی فصح قربان ہوا, او ہم عید منائیں. کہ یہ نہیں ہے کہ عید منانا جو ہے وہ مسیحیت نے منع کیا, عید منانا واجب ہے. اس لیے خوشی مناتے ہیں اور مسیح کی پیدائش مناتے ہیں. ہر فورم پر میں ان سب باتوں کا, یہاں تو ہم خوشی منا رہے ہیں نا, وہ ایسے ذکر کیا ذرا تھوڑا تھوڑا, ٹھیک ہے جی. ہر فورم پر ان سب باتوں کے لیے ہم سب بات کرنے کے لیے, اور میں سب سے آگے تیار ہوں جی, ٹھیک ہے. اور ہم خوشی منائیں گے ناچتے ہوئے, گاتے ہوئے, کیونکہ ہمیں آسمان سے خبر ملی ہمارا بچانے والا, ہمارا چھڑانے والا, ہمارا نجات دینے والا. اب ایک بات یہاں پہ میں بتاتا جاؤں جی, ہماری نجات کیا ہے. یہ نجات جو یسوع مسیح نے دی نا, یہ نجات کوئی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر دوائی دے کے وہ کسی بیمار کو اچھا کر سکتا ہے. اس کے لیے بھی میں ایک بات جو ہے وہ سکھایا کرتا ہوں کہ شفا ہمیشہ خدا کی طرف سے ہے, باقی دنیا اپنی عقل سے جو کچھ بھی مانے جی, ٹھیک ہے جی. تو چلیں, ڈاکٹر کو اختیار ہو گیا دوائی دے کے وہ جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے جی, شفا دے سکتا ہے. کوئی جو ہے وہ کسی کی مصیبت میں کسی کو پیسے دے کے جو ہے وہ نکال سکتا ہے. جو یسوع مسیح نجات دیتا ہے وہ تو بہت بڑی نجات ہے. وہ پتہ کیا نجات دیتا ہے؟ اس عالم نے بھی مٹ جانا ہے, مٹ جائے گا نا, لکھا ہوا دنیا اور اس کر کے کام جو ہے وہ جل جائیں گے. نئی زمین ہوگی, پرانی زمین نے تو مٹ جانا ہے. عالم ارواح کے لیے لکھا ہوا ہے, عالم ارواح, موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. اس کا مطلب عالم ارواح بھی گیا, یہ عالم بھی گیا, عالم ارواح بھی گیا, ٹھیک ہے جی. وہ ہمیں ان دونوں عالموں سے نور بنا کے وہ نکال کے عالم بالا پر لے جاتا ہے. یہ نجات کوئی نہیں دے سکتا جی. یہ نجات دہندہ جو آیا, یہ کیسی نجات دینے کے لیے آیا؟ اس عالم سے اس نے جل جانا تو اس سے اس کو نکال لو. اور اس نے عالم ارواح, وہ بھی آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا, تو عالم ارواح سے بھی اس کو نکال دو. یسوع مسیح نے کہا کہ عالم ارواح کے دروازے کلیسیا کے اوپر غالب نہیں. عالم ارواح سے بھی نکل گئے, اس عالم سے بھی نکل گئے, عالم بالا پر جا بیٹھے اس بادشاہی میں جو سب سے بلند ہے. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آیا ہے. اور جب بادشاہ آئے تو نعرے تو ہونے چاہیے. جب بادشاہ آئے, اور دنیا کا بادشاہ آتا ہے تو دنیا ناچ رہی ہوتی ہے, ناچ رہی ہوتی ہے. اور جب ہمارا جو آسمانی, جو سب سے بلند, جو خالق اور مالک, جس نے سب چیزیں پیدا کی, جب وہ آیا تو پھر تو ہم ناچیں گے, ہم گائیں گے, ہم ناچیں گے, گائیں گے, خوشیاں منائیں گے, کیونکہ کرسمس آیا. ہاللیلویا. اس لیے خداوند کے فضل سے ہم جو ہے وہ شادمانی کے ساتھ یہ ایام منائیں گے, کیونکہ ہمارا بچانے والا, ہمارا چھڑانے والا, ہمارا نجات دہندہ, ہمارا بادشاہ وہ آیا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو برکت دے. خداوند آپ کے ساتھ.